अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद सनी वाला है और मैं रेहान ऑनलाइन एकेडमी में लेवल 1 बैच करता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ एक न्यू गेस्ट के साथ जो टीचर ट्रेनिंग स्टूडेंट है, जिसका नाम है के। तो आज हम इनके बारे में पूछेंगे, इनका टिप्स देंगे, लाइफ के बारे में पूछेंगे, ज्वाइन किया होता है। मेरे अस्सलाम वालेकुम सदफ, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम हसन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? मैम बिल्कुल ठीक। मैम सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे व्यूअर्स को अपना इंट्रोडक्शन कराएं ताकि जो लोग आपको नहीं जानते हो जाते। जी बिल्कुल हसन, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इंटरव्यू मतलब मौका दिया, बात करने का मौका दिया। मैं इंट्रो देना चाहूँगी कि मेरा नाम सदफ शेख है और मेरा जो बर्थ सिटी है, यानी कि बेसिकली मैं सिंध हैदराबाद से हूँ, लेकिन अभी मैं इस्लामाबाद में रह रही हूँ। मैंने ग्रेजुएट किया हुआ है सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो में, जो कि यूनिवर्सिटी है सिंध की, हैदराबाद में है। और यहाँ पर इस्लामाबाद में आई हुई हूँ। तो मैं अभी रेहान स्कूल में ना टीचर ट्रेनिंग की एक स्टूडेंट हूँ, बैच नंबर 25 की। और जैसे कि मेरा नाम सदफ शेख है, लेकिन सदफ इंटरप्रेन्योरशिप वाली है, क्योंकि रेहान स्कूल में वाला या लगाना होता है, तो मैंने इंटरप्रेन्योरशिप लगाया है, तो मेरा नाम है सदफ इंटरप्रेन्योरशिप वाली। जी मैम, आपने बहुत शुक्रिया जो मुझे बता दिया कि आपका वाला यूनिवर्सिटी वाली है। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर इंट्रोडक्शन। सो नेक्स्ट मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, हम आपसे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने रेहान स्कूल टीचर ट्रेनिंग क्यों ज्वाइन किया? हसन, मैं प्रोफेशनल एक टीचर हूँ। हम्म, तो मुझे सीखने और सिखाने का बहुत शौक है। ठीक है। और तो मैं चाहती हूँ कि जो जो मैं सीख सकती हूँ और जहाँ तक मैं जाके सीख सकती हूँ, तो उतना जितना सीखूंगी उतना मेरे लिए अच्छा है। और उसके अलावा एक टीचर होने के नाते तो मैं चाहूँगी जो जो चीज़ें मैं सीखूँ वो मैं आगे सिखाऊँ। जी। तो मैंने टीचर ट्रेनिंग का पता मेरे पप्पो के ज़रिए मुझे चला, तो मैंने ये जॉइन किया है, तो सिर्फ लर्निंग की वजह से, ताकि एक सीख कर स्टूडेंट सीख कर मैं एज अ टीचर आगे सीखूँ। ओके मैम, ये तो बहुत अच्छी सोच है आपकी। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर आंसर। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने रेहान स्कूल टीचर में आपको रेहान स्कूल टीचर ट्रेनिंग ज्वाइन किए हुए कितने अर्सा हो चुका है, और आपने इस अरसे में रेहान स्कूल से क्या कुछ सीखा? हसन, मैं आपको बताती चलूँ कि मुझे रेहान स्कूल ज्वाइन होते हुए दूसरा मंथ है, दूसरा महीना है, जो कि टीचर ट्रेनिंग का। और मैंने इसमें बहुत कुछ सीखा है ऑनलाइन। सबसे पहले मैंने ऑनलाइन क्लासेस लेनी सीखी हैं, जो कि इससे पहले मैंने कभी ना ऑनलाइन क्लासेस ली है, ना इससे पहले ऑनलाइन क्लासेस दी है। ठीक है। पहले तो मैंने ऑनलाइन क्लासेस सीखी है, दूसरा मेरे यूज़ में लैपटॉप आ गया है, और तीसरा उसके अलावा इन लोगों ने एआई के बहुत सारे टूल्स सिखाए। उससे पहले इन लोगों ने अकाउंट्स बनवाए, जैसे लिंक्डइन पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर इन लोगों ने एक्टिव किया है हमें। और एक्टिव करने के बाद उन्होंने एआई के टूल्स हमें सिखाए हैं, जिस टूल्स में इंटरव्यू है, जो कि अभी हमारा कंटिन्यू है। चैट जी। जीपीटी के साथ इंटरव्यू है। और सॉन्ग क्रिएशन है, जो कि कैनवा सॉन्ग क्रिएट करते हैं सुनो एआई में, फिर कैनवा के पास जाके उसको करते हैं, क्रिएट करते हैं। और फिर उसको जो भी करना पड़ता है, मतलब सारा प्रोसेस वो है, सॉन्ग क्रिएशन है। जी। और स्टोरी पोस्ट है, कैनवा की सॉरी स्टोरी पोस्ट है, और सिंपल भी पोस्टिंग है ना, जो कि पोस्टिंग करते हैं। हमारे जो एप्स उन लोगों ने हमें एक्टिव करवाए हैं, उस पर हमें यूज़ करने के लिए सिखाते हैं, फिर वही चीज़ हमें यूज़ करनी पड़ती है, वो जी। है। और टेडेक्स है, जो कि हमें रिव्यू देना पड़ता है एज अ लर्निंग, यानी कि और वो जितने भी टेडेक्स होते हैं वो एजुकेशन पर होते हैं, कि एजुकेशन कैसी होनी चाहिए। ठीक बिल्कुल। है। जो कि हाँ, जो माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारे जो लोग हैं एजुकेशन पे काम करते हैं, एजुकेशन की लर्निंग देते हैं, तो उनके टेडेक्स होते हैं, तो उनके रिव्यू देने पड़ते हैं हमें। वो उर्दू में भी देने पड़ते हैं, इंग्लिश में भी देने पड़ते हैं। जैसे कि आपने कहा आपकी इंग्लिश सही नहीं है, मतलब बेहतर नहीं है, वैसे मैं भी कहना चाहूँगी मेरी भी कुछ खास ऐसी नहीं है। तो दूसरी चीज़, हम इंग्लिश भी लर्न करते हैं, हमारी प्रैक्टिस में आ रही है आहिस्ते आहिस्ते।
जी। اور وہ چیز بھی ہم لرن کرتے جا رہے ہیں. تو اتنی ساری چیزیں ریحان اسکول نے مجھے سکھائی ہیں جو کہ انشاءاللہ میں آگے بھی اس کو کنٹینیو. اوکے میم، تھینک یو سو مچ، تو بہت اچھی سوچ ہے آپ کی. تو میم میں آپ سے نیکسٹ پوچھنا چاہوں گا کہ بہت ساری ٹیچر کو سلیکٹ کرنے کے لیے اور آپ نے ٹیچنگ کیوں چوز کیا؟ آپ کو ٹیچنگ میں دلچسپی کیسے پیدا ہوئی؟ حسن، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے سیکھنے اور سکھانے کا بہت شوق ہے. ٹھیک ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹیچنگ ایسی فیلڈ ہے جو کہ ہم ایسی فیلڈ ہے جس میں صرف ہم سکھاتے نہیں ہیں، اس فیلڈ میں ہمیں سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملتا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ دوسری چیزوں میں نہیں ملتا، دوسری چیزوں میں بھی ملتا ہے سیکھنے کا ہمیں موقع. لیکن مجھے ٹیچنگ فیلڈ میں اس لیے زیادہ لگتا ہے کیونکہ ہر روز نئی چیزیں آتی ہیں. جیسے جیسے ٹائم پیریڈ جاتا جا رہا ہے، یعنی کہ جب ہمارا ٹائم تھا جب ایجوکیشن چینج تھی، اور جب آپ لوگوں کا ٹائم ہے جب ایجوکیشن چینج ہے. ٹھیک ہے، جو آپ ہمارے وقت میں تھے وہ آپ نہیں پڑھ سکتے، اور جو آپ کے وقت میں ہے وہ ہم نے کنٹینیو نہیں کیا ہوا. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں آ جائے گا، ہم پڑھتے ہیں، ہم زیادہ اس کے اوپر کام کرتے ہیں تو ہمیں وہ چیز آ جاتی ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹیچنگ سے آپ زیادہ تر سیکھتے ہو، لرن کرتے ہو. تو یہ میں نے صرف زیادہ آگے بڑھنے کی وجہ سے، سیکھنے کی وجہ سے، لرننگ کی وجہ سے، اور مجھے سکھانا بھی اچھا لگتا ہے، سیکھنا بھی اچھا لگتا ہے، تو اس وجہ سے میں نے ٹیچنگ فیلڈ اپنائی. جو کہ آج مجھے فخر ہے کہ میں ایک ٹیچر ہوں، اور میں اتنا کچھ سیکھتے، بچوں کو سکھانے کے ساتھ ساتھ میں خود بھی سیکھتی. اوکے، یہ تو بہت اچھی سوچ ہے اور بہت اچھی بات کی آپ نے کہ جب ہم ٹیچنگ کرتے ہیں تو ہمیں مطلب ہم بھی سیکھتے ہیں اور ہم آگے بھی سکھاتے ہیں، اور یہ تو بہت اچھی سوچ ہے. تھینک یو سو مچ میم فار یور آنسر. سو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ کو ریحان اسکول میں اب تک آگے کیسا لگ رہا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں نے ریحان اسکول میں ایڈمیشن لے کے اچھا کیا؟ آپ کو اپنے آپ سے کیسا لگتا ہے کہ آپ کا فیصلہ کیسے تھا ریحان اسکول جوائن کرنے کا؟ جی حسن، یہ آپ نے بالکل صحیح کوشچن کیا ہے جو کہ میں آپ کو بتانا چاہوں. جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ریحان اسکول کے جوائننگ کے بعد کتنی ساری چیزیں میری لائف میں آئیں. ٹھیک ہے، جس میں نے آپ کو بتایا لیپ ٹاپ کا یوز، اے آئی کے ٹولز، اور ہمارے جو انہوں نے اکاؤنٹس بنوائے ایپس پر، ان پر ایکٹیو ہونا. تو میرا خیال سے بہت پازیٹیو رزلٹ آیا ہے ریحان اسکول کو لے کر میری زندگی میں. تو میں چاہوں گی جو بھی آنا چاہتا ہے سو پلیز ویلکم. بہت اچھا پلیٹ فارم ہے ان کے لرننگ کے لیے. تو مجھے بہت فائدہ ہوا ریحان اسکول سے. جی تھینک یو سو مچ میم، آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا، اور بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا. سو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ ٹیچر ٹریننگ میں آپ نے اب تک سب سے اہم کیا سیکھا جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی لائف میں آپ کی بہت ہیلپ کر سکتا ہے؟ جیسے کہ حسن آپ کو پتہ ہے کہ اے آئی آج کل باہر ملک میں تو بہت یوز ہو رہا ہے. پاکستان میں ابھی جیسے جیسے ٹائم بڑھتا جا رہا ہے، اگر فیوچر کی بات کی جائے تو آنے والے ٹائم میں اے آئی ہی استعمال ہوگا. اے آئی کو یوز کر کے آگے ترقی کی جائے گی. انشاءاللہ ہمارا پاکستان بھی ترقی کرے گا. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ واقعی جو ریحان اسکول یہ اے آئی ہے نا، جتنا اس کا یوز ہوگا اتنا اچھا ہے نا. آگے دور میں آنے والا ٹائم اے آئی کا ہی ہے. تو میرا خیال، سوری میں آپ کا سوال بھول گئی. اوکے نو ایشو میم، ابھی تک اتنا آپ نے آنسر دیا، بہت اچھا آنسر دیا. تھینک یو سو مچ میم فار یور آنسر. سو اب ہم موو آن ہو جاتے ہیں اپنے نیکسٹ کوشچن کی طرف. سو آپ کے خیال میں ایک اچھے ٹیچر کی سب سے اہم خوبیاں کیا ہوتی ہیں؟ سب سے اچھے ٹیچر کی میرے خیال سے وہ ٹیچر ایسا ہونا چاہیے جس سے بچے ڈرے نہ. ٹھیک ہے، اگر ڈرے نہ، کیونکہ بچے ڈرتے ہیں تو پھر آپ سے سوال نہیں کرتے، چاہے ان کو سمجھ میں آئے یا نہیں آیا. کچھ جو انٹیلیجنٹ بچے ہوتے ہیں ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن جو تھوڑے کمزور بچے ہوتے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتا تو وہ ڈر کی وجہ سے ٹیچر سے پوچھ نہیں پاتے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے کہ ان کو ڈرانا نہیں چاہیے بچوں کو. بالکل سکون سے، آرام سے بچوں کے ساتھ کلاس لینی چاہیے، ان سے دوستانہ ماحول کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ کہ انٹیلیجنٹ جو کہ کمزور بچہ ہے ان کو آگے بٹھا کے ان پہ زیادہ فوکس کیا جائے.
ये अच्छे उस्ताद की निशानी है। जी मैम, ये तो बहुत अच्छी निशानियां बताई आपने, और आपने बिल्कुल सही कहा, और थैंक यू सो मच मैम फॉर योर आंसर। और मेरे ख्याल में रेहान स्कूल में जब जब मैं भी लेवल 1 में पढ़ता हूँ, तो ऐसा ही हमें सिखाया जाता है। और थैंक यू सो मच मैम फॉर योर आंसर। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके नजदीक एक अच्छे लाइक स्कूल की निशानी क्या होती है? हसन, मैंने आपका सवाल नहीं समझा बच्चा। चलो मैम, मूव ऑन हो जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शायद ये थोड़ा डीप क्वेश्चन है। सो मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपकी लाइफ में आपका मेंटोर कौन है? जी हसन, हसन मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे कि मेंटोर सबके आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, मेरे फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जो थे वो मेरे पेरेंट्स थे। ठीक है, मेरे अम्मी एंड मेरे अब्बू। ठीक है, अब जो है वो मेरी पुप्पो हैं, क्योंकि जैसे कि मेरे फादर भी हयात नहीं है, मम्मा भी नहीं है। तो अब जो है वो मेरे पुप्पू हैं। बचपन से लेकर मेरे रोल मॉडल मेरे बाबा रहे हैं, और उनको फॉलो करते ही कंटिन्यू हूँ अभी मैं। तो अब एक और शख्सियत आ गई जो कि मेरी पुप्पू हैं। ठीक है, मेरी छोटी पुप्पू हैं। उनको देख कर ना मुझे मोटिवेशन मिलती है, उनको देख कर मुझ में कॉन्फिडेंस आता है, उनको देख कर मुझ में सीखने का जो चाह है वो बढ़ती है। और वो मुझे बहुत सिखाती हैं, मुझे वो बहुत मोटिवेट करती हैं, मुझे हाँ आगे बढ़ने के लिए बहुत हेल्प आउट करती हैं। तो मेरा जो रोल मॉडल है वो मेरी पुप्पो हैं, जिनका नाम है गुलनाज शेख। ओके ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर आंसर। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई में दिलचस्पी ना ले, तो उसको मोटिवेट कैसे करना चाहिए? हसन, मुझे ऐसा लगता है जो बच्चा पढ़ाई पे तवज्जो नहीं दे रहा ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स को तवज्जो देने की ज़रूरत है। ठीक है, टीचर को अगर देखा जाए, अगर अलग भी क्लास दी जाए ना बच्चे को, अगर उस तमाम बच्चों से अलग, जब भी वो इंटरेस्ट नहीं ले सकता, जब जब तक उनकी मेंटलिटी हमें पता नहीं चलती। ठीक है, तमाम बच्चों की मेंटलिटी अलग होती है। हर बच्चा दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ होता है। ठीक है, कोई शौक से पढ़ता है, कोई ज़बरदस्ती पढ़ता है, लेकिन ज़बरदस्ती भी जो बच्चे पढ़ते हैं ना, वो स्कूल आने के बाद ना भूल जाते हैं कि हमें ज़बरदस्ती भेजा गया है। बस उनका फोकस होता है कि हम पढ़ने के लिए आए हैं तो हमें पढ़ना है। लेकिन कुछ बच्चे जो ज़बरदस्ती भेजे जाते हैं, या मे भी अपने शौक से आते हैं, लेकिन उनका फोकस नहीं जाता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ख्याल है कि पेरेंट्स को उनके साथ कंसल्ट करना चाहिए। उनको घर में बिल्कुल ऐसा माहौल मिलना चाहिए जिससे पेरेंट को देना चाहिए, जिससे पेरेंट्स उनसे पूछ सकें कि क्या मसला है, कहाँ तक आपको क्या परेशानी हो रही है ना। तो वो टीचर से डिस्कशन करेगा। जब वो पेरेंट्स के साथ कर सकता है ना, तो ही वो टीचर के साथ करेगा। और भी वो टीचर के साथ करेगा जो उसकी फेवरेट होगी, जो उसकी फेवरेट पर्सनालिटी होगी। तो वो जब हम कर सकते हैं जब पेरेंट्स का कंसर्न होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई अकेली टीचर बच्चे को बिल्कुल तवज्जो नहीं दिलवा सकती पढ़ाई में, जब तक पेरेंट्स, माहौल हमारा, ट्यूशन ट्यूटर्स, टीचर, ये सब मिलकर ना एक कमज़ोर बच्चों को जिनके तवज्जो नहीं है वो तवज्जो भी ला सकते हैं और उसको अच्छा भी बना सकते हैं, मेरे ख्याल से। जी मैम, बिल्कुल सही कहा आपने। अब हम आपकी ना वाला के ऊपर कुछ बात करते हैं। आपने वही शुरू में बताया, मेरा नाम तो सदफ शेख है, लेकिन मैंने रेहान स्कूल में आके जो है अपना वाला चूज करना होता है, तो मैंने एंटरप्रेन्योरशिप कर ही रखा ना। तो आप मुझे बताएं कि ये रेहान स्कूल में वाला वाली का क्या कॉन्सेप्ट है? मुझे ये नहीं पता, मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है हसन, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि मुझे तो है मेरा 2 मंथ्स हुए हैं मुझे रेहान स्कूल के अंदर। तो मुझे इतना तजर्बा नहीं है कि ये वाला और वाली इन लोगों ने क्यों लगवाया है। लेकिन मैंने जो महसूस किया है, मैंने जो सोचा है, या मेरे दिमाग में जो चीज़ आई है वो ये है कि मतलब वो स्टार्टिंग में आपसे एआई जैसे ही ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, या आपके ये टीचर ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, तो वो उन्होंने अपनी वो बता दिया कि आप क्या बनना चाहते हो। ठीक है, जैसे हेल्थ वाली, ट्रेनिंग वाली, और कोऑर्डिनेटर वाली, जिस मतलब जितने भी इन्होंने इतने सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं वो बस इसलिए दिए हैं कि लोगों की थिंकिंग पता चले। ठीक है,
کہ اور کہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ بعض وقت بہت سارے لوگوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا ہمیں کیا بننا ہے، لیکن اگر اس ٹریننگ میں وہ لوگ آئیں تو وہ لوگ اپنا دماغ چلائیں گے بھائی ہمیں بننا کیا ہے، ٹھیک ہے، تو میرا خیال سے ان کو مقصد بھی ملتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، تو وہ چوز کرتے ہیں، چوز کرنے کے بعد وہ یہاں پر کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے بہت ساری چیزیں لگائی ہوئی ہیں، جیسے میں نے انٹرپرینورشپ لگائی ہوئی ہے، تو میں نے انٹرپرینورشپ بھی اسی وجہ سے لگائی ہے، لوگوں نے بولا ہے تو میں نے تھنکنگ کی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، میں ایز اے پروفیشنل تو ٹیچر ہوں، لیکن آگے چل کے میں بزنس بھی کر سکتی ہوں، ٹھیک ہے، انٹرپرینورشپ مانا مینس بزنس کرنا، تو میں کسی بھی طریقے کا بزنس کر سکتی ہوں، مطلب ایسی چیز کہ اسکول کو لے کر بھی میں بزنس کر سکتی ہوں، جیسے کہ میں نیو اسکول اوپن کروں گی، اب ویسے ہے تو یہ اسکول لیکن بزنس ہے نا ایک، وہ ہمارا خود کا بزنس ہوتا ہے کہ ہم اسکول اوپن کرتے ہیں، اس میں کتنے سارے انویسٹ کرتے ہیں، پھر ایڈمیشنس آتی ہیں تو وہ کنٹینیو چلتا ہے، تو ایک قسم کا بزنس ہے، میں نے تو یہ سوچا ہے، اور لیکن یہ ہے کہ میرا خیال سے انہوں نے جو والا اور والی والی چیز لگائی ہے وہ صرف اسی وجہ سے لگائی ہے کہ لوگوں کو خود کو پہچاننے کی ضرورت پڑے، خود میں جھانکنے کی ضرورت پڑے کہ وہ کیا بننا چاہتے ہیں، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل میم، آپ نے بالکل صحیح آنسر دیا اور بالکل ڈیٹیل سے آنسر دیا. تھینک یو سو مچ میم فار یور آنسر. اب میں آپ سے ایک تھوڑا بچوں والا کوشچن کروں گا. کوشچن یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک اللہ دن کا چراغ دے دیا جائے اور اس سے آپ 3 وشز مانگ سکتی ہو تو آپ کون سی وشز مانگیں گے؟ جی، علادین کا چراغ دیا جائے تو میں سب سے پہلے ہمارے جو پاکستان ہے نا اس کا تعلیمی نظام صحیح کرنا چاہوں گی، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے میرا خیال سے ملک تبھی ترقی کرے گا جب ہماری ایجوکیشن صحیح ہوگی، ٹھیک ہے، اور جب ایجوکیشن صحیح ہوگی تو انشاءاللہ پاکستان بھی کسی حد تک کامیاب ہوگا، ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہے بھی آگے اور بھی ترقی کرے گا۔ فرسٹ آف آل تو میں تعلیمی نظام صحیح کرنا چاہوں گی، سیکنڈ از کہ جتنی بھی دنیا میں چیزیں ہیں نا جس سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، دیکھا جائے کہ ہماری حکومت کو لے کر کوشش کی جائے گی تو وہ صحیح ہو، اور تیسری میں نے سوچی نہیں۔ اوکے، نو ایشو میم، تھینک یو سو مچ فار یور آنسر. سو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک ایسی کون سی چیز ہے جو آپ کو باقی لوگوں سے مختلف بناتی ہے؟ جی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا جو کانفیڈنس ہے، ٹھیک ہے، مجھ میں ایک عادت ہے کہ وہ یہ چیز کہ میں کوئی بھی ایک مرتبہ چیز دیکھ لیتی ہوں نا پھر اس کو سمجھنے میں مجھے ٹائم نہیں لگتا، ٹھیک ہے، تو اور مجھے کانفیڈنس آ جاتا ہے اس چیز پر، یعنی کہ وہ بعض وقت کہتے ہیں نا کہ کانفیڈنس ایسی چیز ہے کہ آپ غلط بھی کچھ کر رہے ہو نا لیکن کانفیڈنس کے ساتھ کر لو، لیکن بعض وقت کو پتہ نہیں چلتا آپ صحیح ہو، یا کچھ لوگوں کو میں بھی پتہ چلتا ہو جو ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ ہے، جو لرننگ کرتے ہیں، جو فل فوکس رکھتے ہیں، لیکن بعض وقت ہم ٹریننگ میں بھی بیٹھے رہتے ہیں نا تو میرے خیال سے 10 بندوں میں سے کوئی 7 بندوں کی توجہ ہوگی ٹریننگ میں تو 3 بندوں کی نہیں ہوگی، یا 7 کی نہیں ہوگی تو 3 کی ہوگی، ٹھیک ہے، وہ لیکن ایٹ اے ٹائم وہ آپ کی مسٹیک نہیں نکالیں گے، لیکن آپ کو کانفیڈنس ہوتا ہے کہ یہ لوگ ہماری مسٹیک نہیں نکالیں گے تو وہ چیز کر لیں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا کانفیڈنس مجھے دوسروں سے الگ بناتا ہے۔ جی، یہ تو بہت اچھی بات ہے میم، تھینک یو سو مچ. میں نے آپ کا انٹرویو لیا، مجھے لگ بھی رہا ہے کہ آپ کے اندر بہت سارا کانفیڈینس ہے. تھینک یو سو مچ میم فار یور آنسر. سو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ ریحان اسکول آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی لایا ہے؟ آپ کو اپنے اندر کوئی تبدیلی فیل ہوتی ہے ان 2 منتھس کے بعد؟ جی حسن، جیسے کہ میں نے اتنی ساری باتیں آپ کو بتائی ہیں اور میرے بات کرنے کے طریقے سے میرے بات کا زیادہ تر بات ڈیٹیل میں جانے سے آپ کو فیل ہوتا ہوگا، کیونکہ جب میں نے فرسٹ انٹرویو کیا تھا نا وہ میں 6 منٹس کا بھی نہیں کر سکتی تھی نا، وہ میں نے کسی کو دیا تھا، کلثوم تھی ان کو دیا تھا، وہاں پر مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا مجھے بولنا کیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ 6 منٹس کا بھی نہیں ہو پایا، اس میں نے ڈر کے بولا ہے، اور ابھی میں نے آپ کو پتا ہے مجھے نہیں پتا کتنے منٹس کا ہمارا انٹرویو ہو چکا ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا میں نے مسلسل بولا ہے اور میں نے اپنی باتیں شیئر کی ہیں، اور جو آپ نے سوال پوچھا ہے میں نے اس کے متعلق ہی آپ کو آنسر کیا ہے، اور اتنا کانفیڈنس مجھ میں آ گیا، تو پہلے جو مجھ میں آن لائن، ویسے فزیکلی تو تھا لیکن آن لائن مجھ میں کانفیڈنس نہیں تھا،
تو وہ آ گیا ہے. تو میرے ریحان اسکول نے مجھے بہت کانفیڈنس دلایا ایز اے آن لائن کلاسز میں, اور اے آئی کے ٹولس بہت سارے سکھائے ہیں. تو وہ چیزیں بھی میں نے بہت ارن کی ہے. لیکن آگے جا کے فیوچر میں کیا چینجز آئے گی یہ اب تک مجھے نہیں پتا, کیونکہ ظاہری بات ہے آپ جو بھی چیز سیکھتے ہو نا وہ آپ کو آگے کام آتی ہے. آپ کی سیکھی ہوئی چیز آپ کو کبھی نقصان نہیں دیتی اور آپ کو کبھی برا نہیں بناتی, یا آگے جا کے آپ کے کام میں نہ آئے, ایسا ہو نہیں سکتا. تو آپ جو بھی چیز سیکھتے ہو آپ کے کام میں آئے گی. تو انشاءاللہ میں نے جو ریحان اسکول سے سیکھا ہے وہ آگے انشاءاللہ مجھے فیوچر میں کام آئے گا. اوکے. سو آپ نے آن اسکول میں لازماً اے آئی کے بارے میں بھی سیکھا ہوگا, تو آپ اپنے ڈیلی لائف میں, ڈیلی روٹین میں اے آئی کو کیسے یوز کرتی ہیں؟ حسن, ابھی تو جیسے میں نے ریحان اسکول جوائن کیا تھا تو اس کو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ مجھے 2 منتھس ہو گئے, ٹھیک ہے. تو 2 منتھس میں ابھی میرا اے آئی کچھ خاص کام میں آیا نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں نے اپنی ذاتی طور پہ اس کو یوز کیا نہیں ہے. وہ اس لیے بھی کیونکہ میں ٹیچر ٹریننگ پر فل فوکس ہے میرا. جو ہمیں پورٹل دیا گیا ہے اس میں ٹاسک سبمٹ کرنے ہوتے ہیں, تو میرا فل فوکس اسی چیز پر ہے. تو میرا خیال ہے کہ ابھی میرے صرف ریحان اسکول کے انڈر میں ہی ہوں جتنا بھی یوز ہو رہا ہے, ادروائز میں نے اتنا یوز کیا نہیں ہے. تو جب یہ ٹریننگ ہوگی اور جب ہمارا کام کمپلیٹ ہو جائے گا تو یوز کروں گی, تو پھر میں آگے انٹرویوز میں بول سکتی ہوں. اوکے میم, تھینک یو سو مچ. میم آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا اس کے لیے تو آپ کا بہت تھینک یو. سو اینڈ میں نا میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں دیکھنے والے بہت سے لوگ ہیں, کچھ ٹیچرز ہوں گے, کچھ اسٹوڈنٹس ہوں گے, کچھ یہاں اسکول کے اسٹوڈنٹس ہوں گے. سو میں آپ سے ان سارے لوگوں کے لیے کوئی ایک ایڈوائس دینا چاہوں گا جو آپ سارے اسٹوڈنٹس کو دیں. اسٹوڈنٹس کو, حسن اسٹوڈنٹس کے لیے, جی جی. اچھا میں سب کو کہنا چاہوں گی کہ کبھی بھی اپنی صلاحیتوں پر شک نہ کریں, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کے اندر خوبیاں بھی دی ہیں اور خامیاں بھی دی ہیں, لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ اپنے اندر نا خامیاں زیادہ, بہت سارے جو کانفیڈنس لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر اپنی خوبیاں دیکھتے ہیں, لیکن جن کا کانفیڈنس لو ہوتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ کبھی آئے گا نہیں, یا ہمیں ابھی آتا نہیں ہے تو آگے آئے گا بھی نہیں. تو ایسی بات نہیں ہے, کبھی اپنی صلاحیت پہ شک نہ کریں, اور ہر سفر میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں گے, تھوڑی ہمت کریں گے تو آپ کا سیکھنے کا جذبہ اور محنت کرنے کی عادت نہ آپ کو خود بخود آگے بڑھاتی جائے گی. اور آپ کے جو ناکام یا پھر دیکھا جائے کہ جو آپ نے خواب دیکھے ہیں وہ انشاءاللہ سچ ہوں گے. اور ظاہری بات ہے آپ اپنی منزل کی طرف جاتے ہو تو آپ کو مشکلاتیں پیش آتی ہے, مشکلاتوں کو مضبوطی, بااعتماد اور ہمت افزا سے نا انسان اپنے مشکلاتوں کا سامنا کرے گا, تو انشاءاللہ وہ مشکلاتیں حل ہو جائیں گی اور آپ ایک کامیاب انسان بن جاؤ گے. جی میم, تھینک یو سو مچ. آپ نے بہت اچھا جو انٹرویو دیا, آپ نے ٹائم دیا, اس کے لیے بہت بہت تھینک یو میم. سو اینڈ میں اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ فار واچنگ اینڈ اللہ حافظ. صدف اللہ میم. حافظ. تھینک یو حسن. اللہ حافظ. اللہ حافظ میم.